اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. یہ آیت کی جس کو سرنامہ کلام قرار دیا قرآن کی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 57. دیکھیں آج کل یہ ایک افراط اور تفریط جو ہو رہی ہے کہ ایک طرف کھلم کھلا جو دشمنان آل محمد پر تبرہ کیا جا رہا ہے خود قطعاً غلط ہے. تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مخالف ہے اور اہل بیت کی یہ تعلیمات نہیں ہیں. لیکن دوسری طرف جو شاید اس سے زیادہ خطرناک اور اس سے زیادہ نقصان دہ ہمارے مذہب کے اعتبار سے وہ یہ کہ لعنت اور دشمنان اہل بیت اطہار علیہ السلام سے برات کا کانسیپٹ اس کو اس انداز سے مخفی قرار دینا نظر انداز کرنا کہ ہمارے بچوں اور جوانوں تک اس کی حقیقت نہ پہنچے یہ یقینی طور پر اس پہلے گروہ سے زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ پہلا گروہ حد اکثر انسان شیعوں کے قتل اور ان کی جان ان کی ناموس کے لیے خطرناک ہیں. لیکن دوسری طرف اگر ہم اس دشمنان آل محمد علیہ السلام سے تبرہ اور برات کو اگر اس طرح اس پہ پردہ ڈال دیں کہ ہمارے بچے اور جوانوں کو اس کی حقیقت نہ معلوم ہو تو اس صورت میں ہم دائرہ تشیع سے باہر ہو سکتے ہیں. دین کا حصہ ہے, دین کی بنیاد ہے, دین کی اساس ہے. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت کروں گا. بس یہ انتہائی ایک اہم مسئلہ ہے اور بڑا حساس مسئلہ ہے. یہ ہے ایک صراط مستقیم کی مثال کہ ایک طرف کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں اس طریقے سے آگے بڑھ جائیں اور قتل اور شیعہ جان کو خطرہ ہو جائے اور دوسری طرف ہم اس پر اس طرح پردہ ڈالیں اس خوف سے کہ شیعہ کشی اور شیعہ قتل و غارت کو بچانے کے لیے
ہم اس پر اس طرح پردہ ڈالیں کہ اس کی حقیقت اور جو دین کی اساس ہے، دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد ہے، اور اس کے بغیر دین کامل نہیں ہے۔ لیکن اب یہ باتیں پھر ایک دفعہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ کوئی ریکارڈنگ نہ کرے، کیونکہ بہرحال کچھ اغیار اور کچھ اپنے ہی اس بات کو شاید صحیح طریقے سے نہ سمجھیں، جس کی وجہ سے ممکن ہے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس پر گفتگو نہ کی جائے۔ ان الدین الا الحب والبغض، یہ دین کی ڈیفینیشن ہے، ایک روایت نہیں، متعدد روایات ہے۔ دین دو چیزوں کا نام ہے۔ آج جس طریقے سے ہیومینٹی، انسانیت کو جس طریقے سے پریچنگ کیا جا رہا ہے، تبلیغ کی جا رہی ہے، تو آپ کے دین میں ایک پہلو آ رہا ہے، محبت کا پہلو، اور یہ نامکمل دین ہے، یہ نہ دین خدا ہے نہ دین اہل بیت ہے، بلکہ ان الدین الا الحب والبغض، دین دو چیزوں کا نام ہے، محبت کا اور بغض اور عداوت کا۔ یہ ایگریشن، یہ جذبات، یہ غم و غصہ، یہ دین کا حصہ ہے۔ آج جس طریقے سے ایک ہیومینٹی کے نام پہ کہیں، انسانیت کے نام پہ کہیں، خوش اخلاقی کے نام پر کہیں، یا اس قسم کے مختلف عناوین، یہ دین آل محمد نہیں ہے، دین آل محمد نہیں ہے۔ دین آل محمد دونوں چیزوں سے مرکب ہے۔ یہ آیت کی جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، یہ بہترین دلیل ہے۔ دیکھیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 57، اگر میں انشاءاللہ اشتباہ نہیں کروں، گمانے کبھی یہی اطمینان کے قریب قریب کہ یہی آیت، سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، یہ دو آیتیں، یہ دو آیتیں پیغام ہیں حب اور بغض کا۔ ان الدین الا الحب والبغض، قرآن کی یہ دو آیتیں ان دونوں پیغامات کو دے رہی ہیں۔ ہم اکثر اہل منبر سے ایک نکتہ سنتے ہیں، نکتہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، کہ اگر یہ جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ جملہ غلط ہے، لیکن میں اہل منبر اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ درود ایک وہ واحد عبادت ہے کہ جس کو خدا کرتا ہے۔ تو قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہ آیت حب کی آیت ہے، محبت کی آیت ہے، محمد و آل محمد کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور یہ خود ایک آیت کے بدقسمتی اور خوش قسمتی، یہ خوش قسمتی کہ ہمارے منبروں سے بہت زیادہ اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، بدقسمتی کہ ہم نے اس آیت کو صحیح طریقے سے جو حق ہے اس آیت کا اس انداز سے ہم نے اس کو نہیں سمجھا، کہ مودت کہ جس کا ایک نمونہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، آیت درود، یہ آدھا جملہ ہے کہ خدا ایک واحد، لیکن خدا عبادت نہیں کرتا ہے، یہ لاجیکلی ٹیکنیکلی غلط جملہ ہے، یہ خدا عبادت کرے نہیں، خدا عبادت نہیں کرتا، لیکن بہرحال درود کی حد تک تو قرآن کی آیت ہے کہ خدا درود بھیجتا ہے۔ اب خدا کا درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے وہ ایک الگ تفصیل ہے، لیکن خدا درود بھیجتا ہے۔ تو یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ایک واحد عبادت، تو یہ آدھا جملہ ہے، ان الدین الا الحب والبغض، بین اسی آیت کے مابعد، یعنی یہ آیت نمبر 56 ہے، آیت نمبر 57 کی جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، کہ جو عام طور پر ممبروں سے عام طور پر
میں نے نہیں سنا ممبروں سے بیان ہوتا ہو کہ اگر درود، اگر وہ کام ہے، وہ فعل ہے، وہ عبادت کہہ لیں آپ کہ جو خدا انجام دیتا ہے، تو یہ جو اس کے بعد والی آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے رسول کو اذیت دی، خدا دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت کرتا ہے، خدا اس پر لعنت کرتا ہے۔ بالکل اس کے بعد والی آیت یہ ہے کل دین، یہ ہے کل دین، ان الدین الا الحب والبغض، یہ دین دو چیزوں کا نام ہے، حب اور بغض کا نام ہے۔ محبت والی آیت درود والی آیت، اور بغض والی آیت یہ لعنت والی آیت۔ لوگ کہتے اب یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ قرآن کی آیات ہیں۔ لعنت خود قرآن میں بقول میں نے تو نہیں شمار کیا، لیکن کہنے والے کے بقول 49 ٹائمز لفظ لعنت آیا ہے قرآن میں۔ اچھا، بعض لوگ اس لعنت کی شدت کو بھی کم کرنے کے لیے کہتے ہیں لعنت کا مطلب ہے خدا کی رحمت سے دور، یعنی آپ نے اس کو ٹھنڈا کر دیا، اس آگ کے اوپر آپ نے پانی ڈال دیا۔ صحیح، کوئی شک نہیں ہے، خدا کی رحمت سے دوری، خدا ہی اصل ہے ہی خدا، یا خدا کا نظر کرم ہے یا خدا کی غضب ہے، خدا کا عقاب ہے، یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ آپ اس کو اس انداز سے بیان کریں کہ یہ لعنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور مزید اس کو پھر اس انداز سے اس کے اوپر مزید اس کے اوپر پانی ڈالا جائے کہ خدا اور اہل بیت کسی کو برا نہیں کہتے ہیں، خدا اور اہل بیت کسی کو برا نہیں کہتے ہیں، اہل بیت کسی کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ قرآن کبھی کسی کو کتے سے مثال دیتا ہے۔ اہل بیت قرآن سے زیادہ پاک ہیں؟ ہم کیا قرآن اور اہل بیت سے زیادہ پاک ہیں؟ دیکھیں، یہ میں نے کہا نا، یہ باتیں صحیح ہے کہ میں نے اسی لیے کہا کہ یہ باتیں ملئ عام میں نہیں کی جا سکتی ہے، اور حقیقت میں آج جو دنیا میں ہیومینٹی کا جو دور ہے، جس طریقے سے انسانیت کو بیان کیا جا رہا ہے، کل ہم اور آپ اس قرآن کو عام لوگوں کے سامنے جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے۔ اور میں نے خود دیکھا ہے ایک مناظرہ، ایک ٹیبل ٹاک یا ایک بہرحال انٹرویو ٹائپ جو بھی کچھ تھا، اسے جو قرآن کے اوپر اشکال کیا کہ ہم نے جب ریئیکٹ کیا کسی اس مسئلے میں کہ مثال کے طور پر رسول کے ساتھ یہ کیا، اسے قرآن سے اشکال کیا کہ قرآن نے جو وہ کہا ہے کہ جو شخص مثال کے طور پر یہ جیسے قرآن کی آیت کہ وہ حیوان ہے یا بدتر ہے حیوان سے۔ مجھے بتائیں آج کی اس ہیومینٹی کی زمانے میں آپ قرآن کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ کیا دفاع کریں گے آپ؟ ہاں، دفاع کرنے کے لیے ہے ہمارے پاس، ایسا نہیں کہ قرآن دفاع کے قابل نہیں ہے، نہیں، جس انداز سے آج دین کو پیش کیا جا رہا ہے، آج جس طریقے سے انسان کو یعنی خدا کے تعلیمات کو جس طرح پیش کیا جاتا ہے، ہنس کر خوش اخلاقی، ماشاءاللہ بہت اچھے، بہت خوب، یہ نہیں ہے فقط دین دو پہلو رکھتا ہے، جو قابل ہے، قابل احترام ہے، ان کا احترام کیا جائے گا، لیکن جس کا احترام نہیں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، اہل بیت برا نہیں کہتے کسی کو، مگر فرعون، شداد، حامان، کیا ان کے لیے اہل بیت دعائے خیر کرتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن نے کبھی جو کہ وہ قرآن و اہل بیت ایک ہی ہے، بس یہ اس انداز سے بیان کرنا کہ نہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، ہم جو کہ وہ اہل بیت کا فقط ذکر کریں، جی نہیں، اہل بیت کا ذکر مکمل نہیں ہوگا جب تک دشمنان آل محمد سے برات نہیں ہوگی۔ تو یہ حقیقت ہے، یہ دین کا حصہ ہے، یہ خطابت نہیں ہے، یہ منبری نکتے نہیں ہیں۔ آپ کی خدمت میں نے 2 آیتیں پیش کی، میں کہتا ہوں تمام کم از کم وہ مسلمان کی جو قرآن کو مانتے ہیں، سنت الہی کی جو پابند ہے، ہر چیز کے ہر سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسواک بھی لے کر آئیں گے، پاجامہ بھی اسی انداز سے چڑھائیں گے وغیرہ وغیرہ، قرآن کی اس آیت پہ عمل کریں،
کیا ہے قرآن کی آیت؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے رسول کو اذیت دی، خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے. تمام مسلمان جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے سائے میں ہیں، عمل کریں قرآن کی اس آیت پر، اور کہیں نہیں ہم مزداق کی بات نہیں کرتے، کون ہے کون نہیں، ہم اس کی بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں قرآن کی آیت پہ عمل کریں. جو بھی اللہ کو اذیت دینے والا ہے، رسول کو اذیت دینے والا ہے، خدا کی لعنت ہو اس پر. یہ دین آل محمد ہے، دین قرآن کی تعلیمات ہے. بابا قرآن کی آیات پڑھنا ہمیں نہ کہیں کہ بابا یہ حدیث ہے. آج کل ایک فیشن ہے جوانوں کا، حدیث معلوم نہیں ضعیف ہے یا صحیح ہے، ایک فیشن بنا ہوا ہے. دین مگر ہم حسبنا کتاب اللہ والے مگر ہم کہتے ہیں کہ کیا کتاب خدا فقط کافی ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. جو ہمارا دین ہے وہ تعلیمات اہل بیت کے اثار ہے. کہ اگر فقط قرآن اور حدیث نہیں ہے تو رسول کی یہ حدیث، رسول کا یہ جھوٹ ہونا لازم آئے گا. نعوذ باللہ من ذالک کہ رسول فرماتے انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی، دو چیزوں کو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. بس توجہ کریں. یہ ایک طرف یہ کہنا کہ آل محمد کسی کو برا نہیں کہتے، اور یہ بھی ہمارے ممبروں سے معذرت کے ساتھ میں اگر نہیں کہنا چاہ رہا تھا، میری زبان سے سلپ ہو گیا کہ کہا جاتا ہے کہ آل محمد کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے. کسی کا بد دعا نہیں دیتے تھے. پہلے تو میں نے یہی بات کہی کہ خود لعنت بد دعا ہے. آج افسوس کے ساتھ زیارت عاشورہ کو ضعیف قرار دیا جا رہا ہے صرف اور صرف لفظ لعنت کی وجہ سے. تواتر کے ساتھ روایات موجود ہے. علامہ مجلسی کی 110 جلد کتاب بہار میں 3 جلدیں فقط اور فقط دشمنان آل محمد پر لعنت پر ہیں. آج ہم اس لفظ لعنت ہم کتنا عمل کرتے ہیں اس پر؟ ہمارا بالخصوص میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہوئے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں میں اکثر جو کوئی سادات گھرانے سے تعلق رکھنے والے کہ جن کا تبرہ یعنی ہم جن سے سیکھیں. لیکن آج الحمدللہ کہوں، بدقسمتی سے کہوں کہ آہستہ ہم تبرہ سے اتنا دور ہوتے جا رہے ہیں کہ تبرہ ملنگوں کا کام ہے. تبرہ ملنگوں کا کام ہے. تبرہ تعلیمات اہل بیت ہے. روایت کا جملہ ہے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام سے طویل روایت ہے لیکن واقعاً روایت افسوس ہے. لیکن بہرحال روایت کے آخر میں وسط میں راوی یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت نہیں کر سکتا ہوں. آج غیبت کے زمانے میں کیا ہے نصرت؟ تو میں اس ٹاپک پہ فی الحال گفتگو نہیں کرنا چاہتا. کیا ہے نصرت؟ تو یہ امام 11ویں امام کے سامنے ہے کہ اپنا رسول میں آپ کی نصرت نہیں کر سکتا ہوں. لہذا 3 چیزیں بیان کی. یہ اپنا رسول اللہ آپ محمد و آل محمد کی محبت رکھتا ہوں. آپ کے دشمنوں سے عداوت رکھتا ہوں اور تنہائی میں بیٹھ کر آپ کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوں. 11ویں امام نے ان 2 چیزوں کو ہٹایا جو دین کے اساس ہے. ان الدین الا الحب والبغض. اور پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ ظاہراً کہا کہ رسول کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے بے عین ہی یہی بات کہی علامہ بباری. لیکن یہ جملے میں فقط میری شک ہے آگے کہ رسول سے حدیث بیان کرتے ہیں 11ویں امام فرماتے ہیں کہ جو شخص تنہائی میں بیٹھ کر آج ہم اپنے بچوں کو شب جمعہ درود پڑھانا سکھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو لعنت کرنا نہیں سکھاتے ہیں. میں نے کہا تقیہ کوئی شک نہیں. تقیہ تو دینی و دین آبائی. تقیہ میرے اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے.
لا دین لمن لا تقی لہ، اگر کوئی تقیہ کو نہیں مانتا ہے وہ ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقیہ میں اپنے بچوں کو دین نہ بتاؤں؟ آج ہم اپنے بچوں کو درود کی تسبیح سکھاتے ہیں، لیکن نہیں، وہ نہیں سکھاتے ہیں۔ یہ آل محمد کا دین نہیں ہے، تعلیمات آل محمد نہیں ہے۔ امام فرماتے کہ رسول نے فرمایا کہ جب کوئی شخص تنہائی میں بیٹھ کر ہمارے دشمنوں پر لعنت کرتا ہے، خداوند متعال اس کی آواز کو آسمانوں تک، تمام فرشتوں تک پہنچاتا ہے۔ اچھا، اگر آپ لوگ برا نہ مانے تو ایک گزارش ہے چھوٹی سی کہ میرے پاس وقت بہت محدود ہے، صحیح نا؟ تو اگر آپ لوگ درود، بہت بڑی عبادت ہے، بلند آواز سے پڑھنے سے نفاق دور ہوتا ہے، لیکن کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے، مجھے یقین ہے اس کے لیے دلیل بھی لے کر آؤں گا انشاءاللہ کہ اگر آپ درود آہستہ پڑھ لیں گے اپنے ہی اس میں، تو مجھے یقین ہے کہ خدا اور اہل بیت انشاءاللہ ہماری تقریر پہ زیادہ راضی ہوگا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو وہ آپ اگر اجازت دیں تو درود ضرور پڑھیں، درود سے جو وہ کوئی وہ نہیں ہے، بہرحال بس نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص تنہائی میں بیٹھ کر لعنت کرتا ہے ہمارے دشمنوں پر، خدا اس کی آواز کو تمام فرشتوں تک پہنچاتا ہے، اور فرشتے اس شخص کے ہم زبان ہو کر ہمارے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں۔ اس کے بعد کا جملہ قیامت کا جملہ ہے۔ یہ آج بہرحال میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں سے جو حدیث ہے وہ یاد کی خدمت میں بیان کروں۔ اس کے بعد رسول فرماتے ہیں، اور کیا امام کے رسول فرماتے ہیں روایت کے مطابق کہ فرشتے لعنت کرتے ہیں اس شخص پر جو لعنت نہیں دیتے۔ فقط دشمنان آل محمد پر لعنت نہیں کرتے ہیں، اس پر لعنت کرتے ہیں جو لعنت نہیں دیتے۔ ایک شخص چھٹے 8ویں امام کی خدمت میں ہے، ابن رسول اللہ، ایک شخص ہے آپ کا شیعہ ہے، آپ کا موالی ہے، موالی یعنی آپ کی ولایت کو قبول کرتا ہے۔ توجہ کریں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، دین دو چیزیں ہمارے پاس، ایک کفر ہے اور ایک ایمان ہے، ایک کفر ہے اور ایک ایمان ہے۔ ان دونوں کے درمیان کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کے تین چیزیں، کفر ہے، منافقت ہے، ایمان ہے۔ میرے اور آپ کے لیے تین چیزیں ہیں، کفر ہے، منافق ہے، مومن ہے۔ لیکن خداوند متعال کے نزدیک دو چیزیں ہیں، یا کافر ہیں یا مومن ہیں۔ منافق یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے، کیونکہ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں جو اپنے کفر کو چھپائے اور ایمان کو ظاہر کرے، اس کو کہتے ہیں منافق، اس کو کہتے ہیں منافق۔ تو خدا کے لیے کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے، بس یس اور نو، دو چیزیں ہیں، ہاں اور نہیں۔ حد وسط نہیں ہے، حد وسط نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے، درمیان نہیں ہے، دو چیزیں ہیں۔ نہ کہیں کہ اسلام مسلمان کی جس کی توضیح المسائل اور رسالہ عملیہ میں احکام بیان کیے گئے، یہ فقہی احکام ہے، یہ احکامات ظاہری ہیں، یعنی فقہی احکام ہیں کہ جس میں مسلمانوں کے احکام بیان کیے گئے کہ وہ پاک ہے، ان سے شادی کرنا جائز ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سے میراث جائز ہے، اور جو بھی مسلمانوں کے احکام ہیں۔ لیکن قیامت جو اعتقادی لحاظ سے وہ دو چیزیں ہیں، یا کفر ہے یا ایمان ہے، بس سلام۔ ایمان چار چیزوں سے بنتا ہے۔ اب یہ بنیادی طور پر چار چیزیں، دیکھیں مستحب والے، آداب والے، مومن الگ ہے، لیکن جو اعتقادی اعتبار سے جو مومن کی ڈیفینیشن ہے، چار چیزیں، توحید، رسالت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھنے درود پڑھنے، جب ٹھیک ہے پڑھ لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امیر المومنین سے لے کر 12ویں امام تک کی ولایت اور امامت،
نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، 12 اماموں کی ولایت اگر کوئی روایت ہے. شیخ صدوق اکمال الدین میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور اتنی متعدد روایتیں. من انکر واحدا منہم فقط کفر، کہ جو شخص بھی، یہ وہ کفر اعتقادی ہے، کفر فقہی نہیں ہے. من انکر واحدا منہم فقط کفر، کہ اگر کوئی شخص ان میں سے یعنی ان 12 امام میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. کافر ہے. میں نے کہا 2 چیزیں، یا کافر ہے یا مومن ہے. فقہی لحاظ سے نہیں، دنیاوی لحاظ سے، شرعی ذمہ داری کے لحاظ سے نہیں. چونکہ بہرحال آپ لوگ ذی شعور ہیں، لہذا آپ لوگ کے لیے یہ کہنا وہ مناسب نہیں، شان میں گستاخی ہے. لیکن بہرحال یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو 4 چیزیں ہیں، یہ 4 چیزیں ہیں تو ایمان ہے. اچھا آپ لوگ جو لکھ رہے ہیں، اور میں جو بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے بول رہا ہوں، اگر میں کوئی حدیث بیچ میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیجیے گا، کہ مجھے یاد ہے میں نے جو حدیث چھوڑی ہوئی ہے. 2 حدیثوں کو چھوڑا ہوا ہے، لیکن جو اگر کوئی حدیث بھول جاؤ تو مجھے یاد دلا دیجیے گا. 4 چیزیں ہیں: توحید، رسالت، 12 اماموں کی ولایت اور امامت، 12 اماموں کی ولایت اور امامت، اور چوتھی چیز یہ ہے دشمنان آل محمد سے برات. 2 حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں اس ذیل میں. پہلے ایک حدیث کو پہلے مکمل کر دوں، کہ بلکہ مکمل کر ہی دی وہ میں نے، کہ فرشتے جو وہ ان پر لعنت کرتے ہیں جو لعنت نہیں دیتے. ابھی فی الحال یہیں تک یہ، اس سے زیادہ فی الحال گفتگو اس حدیث پہ نہیں. دوسری حدیث، ایک شخص 6 یا 8ویں امام کی خدمت میں، یبنا رسول اللہ، آپ کا موالی ہے، آپ کی ولایت کو قبول کرتا ہے، یبنا رسول اللہ، لیکن نہیں کہ وہ برات کو نہیں مانتا. اصل عقیدہ تشیع، اصحاب تشیع، اس زمانے کے تشیع میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہو سکتا تھا. کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے. نہیں کہا کہ برات کو نہیں مانتا. یہ اپنا رسول اللہ، اس کی برات تھوڑی سی کمزور ہے، ضعیف ہے. لفظ روایت میں ضعیف ہے اس کی برات. میں نہیں کہتا لیکن کہہ رہا ہوں کہ آج دیکھ رہے اپنے اطراف میں عزاداری کرنے والے، ماتمداری کرنے والے، آیا ان کی کہیں ایسا تو نہیں کہ اس حدیث کا مصداق بن جائے. کبھی واٹس ایپ پہ بھیج دیں تو کہا ایسا جیسے کوئی نعوذ باللہ کا ہی دیتی، یعنی ایسا کانسیپٹ صحیح ہے. میں نے کہا احتیاط اپنی جگہ پر، کوئی شک نہیں ہے. میں نے کہا چلیں یہ حدیث پہلے یہ والی مکمل کروں یا وہ بات کہوں. اس حدیث کو مکمل کر دو. پہلے آیا مولا کی خدمت، مولا کی ولایت کو قبول، اس کی برات کمزور ہے. امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا بہت غلط کیا. اس نے یہ نہیں کہا، امام نے یہ نہیں کہا کہ اس نے ہمارے حق کو پامال کیا، نہیں. امام نے کہا اس کا خیال ہے کہ وہ ہمارا شیعہ ہے، اس کا خیال ہے کہ ہمارا، نہیں کہا کہ برات کو نہیں مانتا ہے. آج یہ زیارت عاشورہ آگے سیستانی فرماتے اصح سند کے ساتھ زیارت عاشورہ ہم تک پہنچی ہے. اصح کی صحیح سند کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا صحیح سند جس کے سارے جو راوی ہے وہ سارے آتھینٹک ہے، قابل بھروسہ، اس کو کہتے ہیں صحیح سند. ایک ہوتا اصح سند، یعنی راویان حدیث بہترین ہے، یہ صحیح ترین ہے. یہ اصح سند کے ساتھ زیارت عاشورہ ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جس طرح نماز سکھاتے ہیں اس طرح اپنے بچوں کو دشمنان آل محمد سے برات سکھاتے ہیں. جس طرح نماز سکھاتے ہیں ہم بس یہی خوش ہے ہمارا بچہ نماز پڑھتا ہے. کل ہم اس بات پر خوش ہو گئے کوئی بات نہیں، پائچہ چڑھا کے نماز پڑھتا ہے تو کیا ہوا؟ نماز تو پڑھتا ہے، کوئی فائدہ نہیں اس نماز کا، اس عبادت کو کوئی فائدہ نہیں جو بغیر ولایت کے ہے. یہ حدیث بھی ہم نے ممبروں سے آدھی حدیث سنی ہے. کون سی حدیث؟ جو آپ لوگوں نے سنی ہوئی، لیکن کیونکہ آدھی ہے اس کو مکمل سن لیجیے، شاید آپ لوگوں نے مکمل نہ سنی ہو. وہ حدیث کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، مشہور و معروف حدیث ہے، ایک حدیث نہیں، اس مضمون کی متعدد احادیث ہیں. اے علی
اب میں ایک جملہ کہوں گا آپ لوگ کو یاد آ جائے گی وہ حدیث. اے علی اگر کوئی شخص حضرت نوح کی عمر کرے, اگر یاد نہیں آئی تو پھر ایک اور المیہ ہے کہ ہمارے ممبر سے اب یہ حدیثیں پڑھنا بھی بند کر دی گئی. افسوس ہے یہ اگر اس قسم کی حدیث ہم نے نہیں سنی تو. یعنی تو بنیادی ہمارے ممبر کی حدیثیں تھی, یہ کہہ کر کہ علی کے فضائل ممبروں سے بہت ہو گئے, اب کوئی عمل کی بات کی جائے. یہ نتیجہ ہے آج امیر المومنین کے فضائل بھی ہم فراموش کرتے جا رہے ہیں. آج شک کرتا ہے ہمارا جوان, پتہ نہیں حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. اتنا ظلم نہ کریں. اے علی اگر کوئی شخص حضرت نوح کی عمر کرتا ہے, اگر 1000 حج انجام دے, توجہ کریں رسول کتنا آئیڈیل مومن لے کر آ رہا ہے جس کا تاریخ میں, جس کا خارج میں کوئی مزداق نہیں ہے. کتنا آئیڈیل مومن لے کر آ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اے علی اگر کوئی شخص حضرت نوح کی عمر کرے, 1000 حج پیادہ انجام دے, کوہ احد کے برابر, اب یہ حدیث الفاظ ادھر ادھر متعدد حدیث ہیں, کوہ احد کے برابر سونے کو راہ خدا میں خرچ کرے مقام حتیم پر. اب یہ بھی بڑا المیہ ہے اور شاید اسی حدیث کی وجہ سے حتیم کے مقام کو غلط چھپایا گیا, غلط بیان ہوا. حتیم کیا ہے؟ امتحان نہیں لینا چاہتا, چھوڑ دیں, غلط ہے یہ, اسی لیے میں نے کہا نہیں دے جواب. حتیم وہ جو سفید دیوار ہے وہ نہیں حتیم, وہ مسلمانوں کی ہیں. ہمارے جو روایات حتیم کی حجر اسود سے لے کر باب کعبہ, بہت ہی چھوٹی سی جگہ, اس کو کہا جاتا ہے حتیم. اور جب امام سے پوچھا کہ کون سی افضل ترین مقام ہے, کہ کون سا افضل ترین مقام ہے روئے زمین پر, تو امام نے اس مقام کو بیان کیا بین الحجر والباب. اچھا ممکن ہے کہ بھی اب کیا کریں, ممکن ہے کوئی اگر کہ وہ کربلا کہاں چلا گیا, وہ الگ ہے, انشاءاللہ اس پر کبھی الگ گفتگو کریں گے کہ ہمارے یہ تو دین کا بھی ظاہر بیان کر رہے ہیں, دین کے کچھ باطن بھی ہیں. خیر, اور امام نے یہاں پر یہ بیان اسی حدیث کو کہا یہ بہترین مقام ہے. بین الحجر, حجر نہیں, شاید ممکن نہیں, اس کی وجہ سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو کوئی. بین الحجر والباب, یہ حتیم کا کہ روئے زمین پر سب سے افضل ترین مقام. رسول اس حدیث میں فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 1000 سال عمر کرے, 1000 پیادہ حج انجام دے, ساری زندگی حتیم کے مقام پر راتوں کو عبادت کرتا رہے, ساری زندگی دن میں روزہ رکھتا رہے, ایسا آئیڈیل انسان کا ملے گا. لیکن دیکھیں رسول ولایت امیر المومنین کو سمجھے, ہم امیر المومنین کی ولایت کو خدا را ہم سمجھے. کیا ہے امیر المومنین کی ولایت؟ فرماتے رسول ایک آئیڈیل مومن لے کر آنے, اتنا انفاق کیا, ایسی نماز پڑھی, ایسا روزہ کیا, صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کے ساتھ مارا گیا, شہید ہو گیا. اے علی اگر کوئی تمہاری ولایت کو قبول نہیں کرتا, یہ سب کرنے کے بعد اگر کوئی تمہاری ولایت کو قبول نہیں کرتا تو جنت میں جنت درکنار جنت کی خوشبو تک نہیں سونگ سکتا. یہ حدیث الحمدللہ ہم سنتے ہیں, لیکن یہ آدھی حدیث ہے. اس کے بعد رسول فرماتے اے علی اگر کوئی شخص, دیکھیں 3 چیزیں آپ کی خدمت بیان کی, توحید خالی کافی نہیں ہے, رسالت خالی کافی نہیں ہے, ولایت خالی کافی نہیں ہے. چوتھی چیز, اے علی اگر کوئی شخص تمہاری ولایت کو قبول کرے, لیکن اگر وہ تمہارے دشمنوں پر لعنت نہیں کرتا, خدا ولایت کو بھی قبول نہیں کرے گا, خدا ولایت کو بھی قبول نہیں کرے گا. یہ ہے 4 چیزیں, ان الدین الا الحب والبغض, یہ چاروں چیزیں اس حدیث میں آ گئی. ان الدین الا الحب والبغض, توحید حب ہے, رسالت حب ہے, امامت اور ولایت حب ہے, اور چوتھی چیز دشمنان آل محمد یہ بغض اور عداوت ہے. اور یہ قرآن کا پیغام ہے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اور رسول نے مگر نہیں کہا فاطمہ بضعۃ منی فمن اذاہا فقد اذانی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس سے مجھے اذیت دی. تاریخ میں نہیں معلوم مسلمانوں کو,
نہیں معلوم مسلمانوں کو کہ کسے رسول کی بیٹی کو اذیت دی. خود قرآن کی معتبر صحیح ترین کتاب نام نہیں لیتا میں, صحیح ترین کتاب میں آیا کہ بنت رسول اس دنیا سے گئی اور بعض افراد سے غضبناک تھی, اذیت دی. اور خود آیت کے بقول جس نے بنت رسول کو اذیت دی اسے رسول, اگرچہ آیت میں نہیں ہے حدیث میں ہے, فاطمہ باذت منی فمن اذاها, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اسے مجھے اذیت دی. اور قرآن کی آیت میں کیا ہے کہ جس نے رسول کو اذیت دی خدا کی لعنت ہو دنیا اور آخرت میں اس پر. تو یہ رسول کی حدیث بہت واضح حدیث ہے, اور یہ ایک حدیث نہیں ہے. میں نے کہا کہ اللہ مجلسی نے, اور حدیث کو چھوڑ دیجیے, قرآن کو تو ہم لے لیں کم از کم. حسبنا نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک, حسبنا کتاب اللہ والے بن جائے کم از کم. آج کل ہمارے یہ دین ہے. چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا, درود پڑھ دے محمد والا. دین سمجھے ہم دین. چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا, یہ ابن رسول اللہ, خیاط تھا, درزی تھا. چھٹے امام کی خدمت میں آیا, یہ ابن رسول اللہ, میں نے یہ دو لباس سیے ہیں. یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا ازاداری وہ ہونی چاہیے جو آئمہ کے دور میں ہونی چاہیے. آج کل بہرحال میرا خیال ہے کہ شاید یہ کتاب کسی مصلحت سے جو وہ نہیں چھپ رہی ہے, ازاداری از دیدگاہ مرجعیت. نام سنا آپ لوگوں نے؟ نہیں سنا, افسوس ہے. یہ اردو میں ہے لیکن ملتی نہیں ہے. ازاداری از دیدگاہ مرجعیت. دیکھیں اس کو فقہا, مراجعین, مجتہدین کے اقوال موجود ہے اس میں, فتاوا موجود ہے اس میں. ازاداری اگر فارسی نام ہے یہ, کیونکہ بہرحال اصل کتاب بھی فارسی ہو, اور اس کا اردو میں بھی اس کا جو وہ ترجمہ جو ہوا اس کا نام یہی ہے, ازاداری مرجعیت کی نگاہ میں. ہم کہتے ہیں بھائی ازاداری, دیکھیں فقیہ, مجتہد, مرجع وہ احادیث معصومین کو نہ کہ فقط پڑھے ہوئے ہیں, تربیت یافتہ ہے احادیث معصومین سے. اس کو کہتے ہیں ذوق شارع, یعنی شریعت بنانے والے شارع کا ذوق, ذائقہ چکھنا. جیسے ہم ہوتے ہیں باتوں کا ہم ذائقہ چکھ کے کہتے ہیں یہ تو مثلا ہماری بیگم نے, آپ لوگ تو خیر تعرض کے ہوں گے شاید جملے کو, لیکن جو بھی بہرحال مثلا ہماری بیگم نے پکایا ہوا, یہ ذائقہ اس کا آ رہا ہے. تو اب یہ ذائقہ کہ احادیث کلام اور امام کی اقوال اور امام کی تعلیمات کا ذائقہ, جو صبح شام جس کا کام قال الامام باقر, قال الامام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہو, ہزاروں حدیثیں پڑھنے والا اس کو پتا ہے کہ یہ کس کا کلام ہے, یہ کس کا کلام ہے. جو کہتے ہیں ذوق شارع. ازاداری آپ دیکھیں مرجعیت نے جو مراجعین نے جو فتاوا دی, شاعر اللہ میں سے قرار دیا ازاداری کو. شاعر اللہ میں سے, من یعظم شاعر اللہ فإنها من تقوى القلوب, قلوب کے تقوی کی علامت ہے جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں. اور یہ کبھی انشاءاللہ کے اوپر کبھی الگ سے ٹاپک گفتگو کریں گے, آزاداری سید الشہداء. لیکن یہ جو کہتے ہیں لوگ بھائی آزاداری آئمہ کے دور میں نہیں تھی, اس جملے کو یاد رکھیے گا. اب میں اس حدیث کو بیان کروں. چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا یا ابن رسول اللہ, میں نے یہ دو لباس سیے ہیں. اس لباس کو میں نے سیتے ہوئے ابتدا سے لے کر آخر تک
سیتے ہوئے میں نے محمد اور آل محمد علیہ السلام کے اوپر درود پڑھا ہے. نہیں, آرام سے درود پڑھے, آرام سے درود پڑھیں. یہ ایک سوال. کیا سوال کیا؟ میں نے اس لباس کو سیتے ہوئے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار سب کے اوپر درود پڑھا. اب حدیث کو دیکھیں, یہ ہے حدیث فہمی. امام نے نہیں کہا یہ کیا بدعت لگا رکھی ہے. ہم نے کہا ہے کوئی ہے حدیث, کوئی حدیث ہے جس میں آیا لباس سیتے ہوئے محمد آل محمد پر درود پڑھو. امام نے کہا یہ کیا بدعت لگا رکھی ہے. نہیں کہا. یہ ہے ذوق شارع. محمد و آل محمد سے جو آیت ہے نا, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ, مودت آل محمد سے جس طرح بھی مودت کا اظہار ہو اس آیت کا مصداق ہے. اگر کوئی آل محمد کی محبت میں اگر سیاہ لباس پہنتا ہے کہ آل محمد کی شہادت کا دن ہے, ایام ہی شاعر اللہ میں سے ہے. یہ مودت کی علامت ہے. یہ مودت ہے. میں نے کیوں کیا پہنا ہے سیاہ لباس؟ کیوں پہنا ہم نے سیاہ لباس؟ کیوں سال بھر ہم نے نہیں پہنا؟ اس لیے کہ کوئی خوبصورت ہے سیاہ لباس میں نہیں, صرف آل محمد کے غم میں, آل محمد کے غم میں. تو یہ آئے مودت پہ عمل کرنا ہے. یہ ہے آئے مودت کو سمجھنا. اگرچہ یہ ایک آیت ہے لیکن یہ آیت اپنے مصادیق کو بیان کر رہی ہے کہ کیا ہے آئے. یہی آئے مودت. ایک انسان عاشور کے دن نہیں کھاتا ہے, ایک شخص محرم کے 10 دن نہیں کھاتا ہے, مگر جرم ہے. امام حسین کی محبت میں نہیں کھاتا ہے. مگر ہمارے بزرگ محرم کے جب ایام شروع ہوتے تھے, اب تو فقط کہانی کے حد تک ہی رہ گئے. اب ہم نے بھی فقط سنا ہی تھا, آپ لوگوں نے تو حتماً سنا ہی ہوگا. ہمارے بزرگ جب ایام عزا شروع ہوتے تھے تو چولہا نہیں جلایا کرتے تھے. یہ صرف مودت ہے. یہ آل رسول اور آل فاطمہ بھوکے اور پیسے ہم کھائے. یہ کیا ہے؟ کس امام نے کیا یہ؟ اگرچہ تعجب ہے, یہ روایات ہے کہ ائمہ سے بھی منقول ہے, اگرچہ اس انداز سے نہیں ہے. لیکن آپ توقع نہ کریں, یہ ایکسپیکٹیشن نہ ہو کہ ہمیں ہر عمل کے لیے نہیں, ہمارے پاس قانون ہے, کلی ہے. نہیں کہا قرآن نے کہ مودت کس طرح کرنی ہے. مودت قرآن نے بیان کیا, لوگ تعین کریں گے کہ مودت کس کو کہتے ہیں. ہر چیز میں اسی طریقے سے, ہر چیز میں اسی طریقے سے. ورنہ کل سے ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ جو ترکی سے آیا ہو مسلح, اس پر نماز نہ پڑھے. کسی امام نے نماز پڑھی اس پر؟ ہم پر حکم آیا نماز پڑھو. اب ترکی کا مسلح ہے, مدینے کا مسلح ہے, چٹائی کا مسلح ہے, جس چیز کا بھی مسلح اس کے اوپر نماز پڑھے. نماز کا حکم آیا ہے, نماز کا حکم ہے, نماز پڑھنی. آل محمد سے مودت ہے, مودت اظہار محبت ہے. کوتاہی نہ ہو اس میں. ہم فقط یہ کہہ کر کہ نہیں جو عزاداری کرتے ہیں وہ بے نماز, اگر وہ بے نماز ہے تو نماز شب والا آئے عزاداری کرے. ہم فقط اعتراض کرتے ہیں وہ جو عزاداری کرتے وہ نماز نہیں پڑھتا, تو نمازی اگر وہ عزاداری کر لیں. ہم نے کیوں یہ قرار دیا تھا؟ جو کریں ہماری کوتاہی ہے. ہم نے خود یہ کیوں بنایا کہ بغیر نماز والا عزاداری کرتا؟ اس کا مطلب یہ ہم اس سے بڑے مجرم ہیں کہ ہم نماز پڑھتے اور عزاداری نہیں کرتے, ورنہ ہم بھی عزادار ہوتے. ہم خود جانتے کہ ہم وہ عزادار نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ عزادار کون ہے. وہ خیر یہ عزاداری پہ انشاءاللہ پھر کبھی. لیکن توجہ کریں, امام معصوم نے نہیں کہا کہ یہ ہے آئے مودت. وہ جو لباس سی رہا ہے یہ آئے مودت پہ عمل کر رہا ہے. وہ آئے مودت پہ عمل. یبنا رسول اللہ, اس لباس کو میں نے سیا, اس لباس کو میں نے سیا. از ابتدا تر آخر آپ کے آل کے اوپر محمد آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھا. تو یہ ایک لباس. دوسرا لباس یبنا رسول اللہ, اس لباس کو بھی میں نے سیا. دیکھیں اس زمانے کے مومنوں کے درمیان یہ چیز تھی جو آج ختم ہو گئی ہے. یبنا رسول اللہ, میں نے اس لباس کو بھی سیا اور ابتدا سے آخر تک آپ کے دشمنوں پر لعنت کی ہے. آپ کے دشمنوں پہ لعنت کی ہے. اب سوال کر رہے ہیں یبنا رسول اللہ, یہ 2 لباس ہیں. بتائیے یبنا رسول اللہ, ان 2 لباس میں سے کس لباس میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ نہیں کہا امام نے. جو لوگ کہتے ہیں عزاداری وہ ہونی چاہیے جو ائمہ کے دور میں, امام نے نہیں کہا کہ کس امام نے تم کو یہ کہا بدعت مت کرو. یہ کہاں سے دین میں لے کر آ گئے؟ نہیں, یہ ہے ذوق شارع, یہ ہے آئے مودت. امام نے یہ نہیں کہا, بلکہ امام نے جواب دیا. اس شخص کے, اس سائل کے سوال میں جواب دیا کہ امام نے کہا کہ
اس لباس میں نماز پڑھو. یہ میں جو آپ کو درود کے لیے کہہ رہا تھا وہ یہ کہ اس لباس میں نماز پڑھو جس میں تم نے ہمارے دشمنوں پر لعنت کی ہے. اس میں نماز پڑھنا افضل ہے. کہ معصوم کون سے معصوم یاد نہیں ہے؟ مسجد میں گئے 2 گروہ تھے. اب تو 2 گروہ تھے. ایک گروہ محمد آل محمد میں درود پڑھ رہا تھا, دوسرا گروہ لعنت بھیج رہا تھا. چھٹے امام اس گروہ میں جا کے بیٹھے جو لعنت کر رہے تھے. اب اسی سے متعلق تیسری روایت, امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں. اور طواف کرتے کرتے ایک مومن خانہ کعبہ کی سے مثلا متبرک ہو رہا ہے اور غلاف کعبہ کو پکڑے دعا کر رہا ہے. دعا تو نہیں کر رہا تھا, وہ کیا کر رہا تھا وہ بھی پتہ چلے گا. امیر المومنین سلام اللہ علیہ وہاں سے گزرے اور امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے اس کو سلام کیا. بات ختم ہو گئی. پھر ایک مرتبہ اسی طرح کہ وہ شخص کعبے کے غلاف کعبے سے لگا ہوا جو بھی امیر المومنین سلام اللہ علیہ وہاں سے گزرے اور سلام نہیں کیا. یہ شخص وہ امیر المومنین کسی کو سلام کرے اب تو وہ ہر شخص روزانہ کو روٹین بنا دیتا ہوگا, یہاں سے امیر المومنین گزریں گے مجھے سلام کریں گے. آیا امیر المومنین کی خدمت جب نا یا امیر المومنین آج آپ نے سلام نہیں کیا, مجھے اس دن سلام کیا تھا, توجہ کریں. اس وقت جب گزرا تھا تو تم محمد اور آل محمد پر درود پڑھ رہے تھے تو میں نے تم کو سلام کیا. کیوں آج کوئی برا کام کیا میں نے؟ کہا نہیں. جب آج میں گزرا تو تم ہمارے دشمنوں کو لعنت کر رہے تھے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تم کو اتنی دیر کے لیے بھی لعنت سے مؤخر کر, اتنی دیر کے لیے بھی تمہارا لعنت کا سلسلہ منقطع کر دو. تو یہ روایات ماشاءاللہ روایات ہے. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا, ذیل میں روایت میں بیان کیا کہ جو شخص ایک نیکی کو انجام دیتا ہے اس کو خدا 10 برابر اجر دیتا ہے. وہ روایت میں ہے کہ جو شخص ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے, جو ہمارے دشمنوں کو برات کرتا ہے. تو یہ بہرحال اپنے اب یہ موضوع بہرحال الگ ہے موضوع کہ ان روایتوں کو کیا کہ یہ روایات کافی ہمارے لیے. دوسری بات ایک نقطہ جو قابل توجہ نقطہ ہے, یہ نقطہ سمجھنا بھی ضروری ہے. عربی میں 3 لفظ ہیں, لعن, سب سین بے اور فحش. تقریباً کم و بیش اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ لعن, سب اور فحش. ہمارے عام اردو میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں, گالی دینا کسی کو یا لعنت کرنا کسی کو, لیکن عربی میں 3 لفظ ہیں. لعنت, یہی لعنت جس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ در حقیقت لعنت بھی ان 2 جو آگے بیان کریں گے ان میں سے ایک چیز ہے لعنت. ایک چیز ہے سب, جس کو اردو میں بھی کہتے ہیں سب و شتم. سب کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ سب عربی میں یعنی اردو اگر ٹرانسلیشن کیا جائے تو اس کا ٹرانسلیشن بنے گا گالی. سب کا اگر ٹرانسلیشن اگر اردو میں کیا جائے تو ٹرانسلیشن بنے گا گالی. لیکن چونکہ بہرحال فرق ہے, جس کو ہم گالی کہتے ہیں وہ عربی والا سب نہیں ہے. عربی والا سب کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو ہے, چلے پہلے تیسرا والا بتا دو, فحش. فحش نازیبہ الفاظ, جو بازاروں میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. جو گالی میں ہمارے یہاں جو گالیاں استعمال ہوتی ہیں وہ نازیبہ الفاظ ہیں, وہ فحش ہے, وہ جائز نہیں ہے.
کسی مومن کے لیے اپنی زبان سے اس کو ادا کریں. اب یہ مت سمجھیے گا کہ وہ لوگ اس فحش کے قابل نہیں ہیں، وہ لوگ اس فحش سے زیادہ بدتر ہیں. ہاں یہ یاد رکھیے گا. اچھا یہ بھی ہمارے کیونکہ بہرحال یہ موضوع آتا ہے تو خود بخود یہ جاتا ہے. چلے اگر مجھے یاد رہا پتہ نہیں یاد وہی رہے گی یاد رہے لیکن چلے. فحش وہ جس کو ہم گالیاں کہتے جو بری بری جس کو ہم گالیاں کہتے وہ فحش ہے، وہ جائز نہیں ہے. وہ جائز نہیں ہے کیونکہ مومن کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ ان کی توہین ہو رہی ہے، خود مومن کی شان نہیں کہ اس کو اپنی زبان سے ادا کرے. مومن کی شان نہیں ہے. یہ ہے فحش. گالی سب کیا چیز ہے؟ سب ہے. کسی کو مثال سے میں واضح کر سکتا ہوں کیونکہ عربی میں تو بہت ہی واضح ہے یہ چیزیں. کسی کو کتا کہنا ہے، کسی کو سور کہنا، کسی کو کافر کہنا، کسی کو منافق کہنا، کسی کو حیوان کہنا، کسی کو پست و ذلیل کہنا، یہ سب کیا ہے؟ سب ہے. کہ ہمارے یہاں یہ کہنے سے پیٹ نہیں بھرتا ہے جب تک وہ گالیاں نہ دی جائے، ورنہ عربی میں یہ سب ہے. سب گالی یہ ہے. اب تین چیز ہوگی، ایک لعن، ایک سب، ایک فحش. کہ لعن در حقیقت کس میں داخل ہے؟ سب میں داخل ہے. سب کی ایک خاص قسم ہے لعن. اب سوال، آل محمد کیا نہیں کرتے ہیں ان تینوں میں سے؟ دشمنان آل محمد کے لیے کوئی نعوذ باللہ من ذالک ہم آل محمد کے بارے میں تصور بھی کریں. سب کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہاں نہیں کہیے گا، بالکل کرتے ہیں. اور وہ روایت جو میں نے آپ کی خدمت بیان کی اس میں لفظ بھی سب ہے. اس میں لفظ بھی سب ہے. کیا ہے کہ امام فرماتے ہم اپنے بچوں کو جس طرح نماز سکھاتے ہیں اس طرح ہم اپنے بچوں کو سب کرنا سکھاتے ہیں. لعن کا لفظ نہیں اس میں. اور اگر کسی کا اس پہ بھی اگر آبجیکشن اور بات قبول نہیں ہو رہی ہے تو قرآن بھرا ہوا ہے سب سے. ہم قرآن سے زیادہ پاک و پاکیزہ ہے. قرآن کبھی کتے سے تشبیہ دیتا ہے، سورہ منافقون میں کبھی، سورہ جمعہ میں کبھی حمار سے، گدھا، یہ گدھا سب ہے. کبھی گدھے سے تشبیہ دے رہا ہے. قرآن جیسی پاک کتاب، ہم قرآن سے زیادہ پاک ہیں ماشاءاللہ. ہاں ہم لوگ قرآن سے زیادہ پاک ہیں. ہم کسی کو کسی کو برا بلا نہیں کہیں گے. ہم اپنا اخلاق کیوں خراب کریں؟ اہل بیت کے فضائل بیان کرو بس. ہم تو قرآن سے زیادہ پاک ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن کہیں حمار کا لفظ لے کر آتا ہے، کہیں کلب کا، کتے کا لفظ لے کر آتا ہے، کہیں بہائم، حیوان، حیوانات سے تشبیہ کی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہے. سب یہ سب ہے. یعنی ہم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں جانتے اور دین کا ٹھیکہ اٹھایا ہم نے. قرآن کی صریح آیات ہے، یہ قرآن کی صریح آیات ہے. خدا را ہم ان لوگوں کے جرم کو سمجھے. یہ کتنے بڑے مجرم تھے یہ لوگ. یہ فرعون و شداد سے بڑے مجرم تھے یہ لوگ. میں جملہ کہتا ہوں، شیطان نے کیا کیا؟ میں شیطان کو کوئی مدافعین میں سے نہیں ہوں. شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے فقط ایک سجدے کا انکار کیا تھا. ایک سجدے کا انکار کیا تھا. نہ توحید کا انکار تھا. لیکن وہ جو بات میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں بیان کی تھی، توجہ کیجیے گا. ہم خوش نہ ہو جائیں، ہم متاثر نہ ہو جائیں، ہم امپریس نہ ہو جائیں کسی کے رکوع اور سجدے کو دیکھ کر. ورنہ سب سے زیادہ رکوع اور سجدہ کرنے والا شیطان تھا. کس چیز کا انکار کیا تھا؟ توحید کا انکار تھا؟ نہیں، کوئی توحید کا انکار نہیں تھا. نہ خدا کی ربوبیت کا انکار تھا، نہ خدا کی عبادت کا منکر تھا. اس نے خدا کے خلیفہ کا انکار کیا. میں سجدہ نہیں کروں گا. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا سارا کافرہ. کیا کہا قرآن نے؟ سارا، سواد الف، سارا کافرہ. کہ شیطان نے اس سجدے کی انکار سے کافر ہو گیا. توحید کو مانتا ہے، وہ رسالت کو مانتا ہے، کافر ہو گیا. کافر، یہ ہے کافر اعتقادی. اگر جو شیطان سے کوئی ملاقات ہو تو شاید ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا. وہ شاید جو کو کافر فقہی بھی ہو بہرحال. لیکن سارا کافر ہو گیا. کیوں؟ کیا کیا اس نے؟ ایک وقت سجدہ ہی نہیں کیا تھا.
آج ہمارے کہتے ہیں ولایت کو نہیں مانتا تو کیا ہوا؟ نعوذ باللہ من ذالک. کوئی چھوٹی چیز ہے ولایت؟ کھیل ہے مگر ولایت. ولایت کا انکار کیا تو کیا ہو گیا؟ اس نے بھی ولایت کا انکار کیا تھا. شیطان نے بھی ولایت کا انکار کیا تھا. اور کس کی ولایت کا انکار کیا تھا؟ جن فرشتوں کو جن کے انوار کی وجہ سے حضرت آدم کو سجدے کا حکم تھا. یعنی حضرت آدم کو سجدے کا حکم کیوں تھا؟ ان انوار اہل بیت کی وجہ سے تھا کہ جو حضرت آدم نے اٹھایا ہوا تھا. ان کے سجدے کرنے سے اگر انکار کیا تو سارا کافرہ. اگر ان انوار کی اگر مخالفت کرنے تو کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہے. یہ کیا؟ اور وہ مظالم جو خاندان اہل بیت کا تھا کتوں پہ پردہ ڈالیں گے؟ کن حقائق کو ہم چھپائیں گے؟ تو یہ بات درست ہے. اگر ہمارے بزرگان اگر کہیں منع کرتے تو مراد کھلم کھلا مراد ہے. اگر کوئی اس کو بھی منع کرتے ہیں تو شیعہ نہیں. اور کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی اگر کہ میں شیعہ ہوں اور علی کی ولایت کو قبول نہیں کرتا، کتنا بڑا کھیل ہے. شیعہ ہی نہیں ہے نا، لیکن ہم ماشاءاللہ سے ایسی شیعہ ہو گئے آج کل. ہم نہیں علی کی ولایت کا نعرے حیدر لگاتے ہیں، ماتم کرتے، سب کچھ کرتے ہیں. یہ نہیں. یہ جو وہ ملنگوں کرنا اس بنا میں توبہ کرے. یہ اللہ کے کام کو ملنگوں کا کام کہتے ہیں. خداوند متعال نے ایک مخلوق کو، ایک دنیا کو خلق کیا ہے. ایک دنیا کو خلق کیا. اس دنیا سے ماورا 7 سے 8 روایات تقریباً ماورا خدا نے دنیا کو خلق کیا ہے جن کی کوئی عبادت نہیں ہے. صرف دشمنان آل محمد پر لعنت کرتے ہیں. وہ دشمنان آل محمد پر لعنت کرتے ہیں. تو یہ بات درست ہے. ہم کسی باقی مسلمانوں کے سامنے کچھ نہیں کہیں گے. نہ کہیں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے افراط تفریط. بھائی یہ تو منافقت ہے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. نہیں جو حق ہے ہم بیان کریں گے. جی نہیں. یہ جو ہم نے حق بیان کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہو نا خدا کے لیے، آئمہ کی اتباع کریں. ہم ہر حق بات، کس نے کہا ہر حق بات کہنے کو؟ کس نے کہا ہر حق بات کہنی ہے؟ جی نہیں. آئمہ نے بھی. یہ تقیہ کیا ہے؟ تقیہ نام ہے حق بات چھپانے کا. تقیہ نام ہے حق بات چھپانے کا. جو اہل ہے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، جو ان باتوں کا محرم ہے اس کے سامنے بیان کی ہے. باقی سب نامحرم ہے، چھپایا دے ان سے. اہل آل محمد کی سیرت ہے. یہ منافقت نہیں ہے. منافقت اور تقیہ کے درمیان فرق یاد رکھ لیں کہ اگر کوئی کہے تو آپ کو کام آئے گا کہ منافقت کہتے ہیں کفر کو چھپانا، ایمان کو ظاہر کرنا، اور تقیہ اس کو 180 ڈگری بالکل برعکس، ایمان کو چھپانا اور کفر کو ظاہر کرنا. ایمان کو چھپانا اور کفر کو. تو محمد و آل محمد کی ولایت ایمان ہے. دشمنان آل محمد سے برات ایمان ہے. اس کو ہم چھپاتے ہیں. صحیح چھپائیں گے. کب تک چھپائیں گے؟ جب تک ظہور نہیں ہوتا چھپائیں گے. اس سے پہلے توقع بھی مت کیجیے گا. ہاں، اس سے پہلے توقع نہیں کیجیے گا ہر بات ہم روڈوں پر اور فیس بک میں لے کر آنے گے. اور حماقتیں ہیں ساری. یہ ہماری جہالتیں ہیں ہماری. لیکن تو وہ جو منع کرتے ہیں مراد یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے نہ ہو. نہ یہ کہ اس کی حقیقت کو منع کرے. ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. اب آپ یہ آخری کے 5 منٹ اب یہ جن کا میں نے تذکرہ شروع کیا، سورہ تحریم پڑھ لیں بس. اس سے زیادہ کیا کہوں. چھٹے امام ہر نماز کے بعد 4 مردوں پہ اور 4 عورتوں پہ لعنت کرتے تھے. ہر نماز کے بعد تعقیبات نماز امام صادق علیہ السلام بیان کی گئی. چھٹے امام کی تعقیبات 4 مردوں اور 4 عورتوں پر. دیکھیں کتنی دعائیں بیان کی گئی ہیں. چھٹے امام کی کتنی دعائیں جو اس لعنت سے متعلق ہیں. اب ہمارے یہاں دیکھو فقط دوسری تعقیبات چھاپی جاتی ہے. یہ تعقیبات جو وہ نہیں چھاپی جاتی ہے. تو چلیں یہ مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ اور مسلمان کے پیچھے ماشاءاللہ ہم بھی جا رہے ہیں. بہرحال خدا کی بارگاہ میں دعا وہ ہے کہ ہمیں تعلیمات اہل بیت اطہار المسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.